آج میں آپ کو سب سے تہلکہ خیز بات یہ بتانا چاہتا ہوں. میں ابھی اٹھ کے آ رہا ہوں جس میٹنگ سے، اس میں عمران خان نے کچھ ساتھیوں کو بلایا ہوا تھا، وہ میٹنگ ہے. عمران خان کا میسج ہے، یہ آپ کے نام ہے، قوم کے نام ہے. عمران خان نے ابھی کہا ہے کہ ایک اور سازش تیار ہوئی ہے ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی. اسلام آباد کی جوڈیشل کمپلیکس سے سیکیورٹی ہٹا لی گئی. کس نے ہٹائی؟ پاکستان کو ایک دفعہ پھر آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے. عدالت کا آرڈر ہے. یہ جو لوگ جو بحث کر رہے ہیں نا، ان کے منہ کے اوپر یہ تمانچہ ہوں گے فیکٹس جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. الیکشن ہے، وہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز. تحریک انصاف آ رہی ہے، عمران خان آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہلو پاکستان، دنیا بھر کے مظلوم اور محکوم لوگوں کو میرا سلام. میں نے کچھ دن پہلے آپ سے ایک بات کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا ڈیفائننگ مومنٹ ہے جب پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت جو برسر اقتدار مقتدر اشرافیہ ہے اس کے کہنے کے اوپر جو کیلسنس تھیوری آف لا ہے، جس کو کہتے ہیں نظریہ ضرورت، اس کو زندہ رکھنا یا اس کو دفنانا ہے. بالآخر آئی ایم تھینکفل ٹو دی بینچ، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک اور کھڑکی کھلی ہے جہاں سے تازہ ہوا اندر آ سکتی ہے. لیکن میں ابھی اٹھ کے آ رہا ہوں جس میٹنگ سے، اس میں عمران خان نے کچھ ساتھیوں کو بلایا ہوا تھا، وہ میٹنگ ہے. میں اس کا احوال آپ کو شارٹلی پہلے رکھ لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی جگہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ ان کی جو باتیں ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کا خلاصہ دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص ہے جو پاپولر ہے اس کی گورنمنٹ ذیلی طریقے سے وہ رخصت کی جائے. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ اس کے لیے سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ سٹیک ہولڈرز ایک ایسی سازش کا شکار ہو جائیں یا اس میں شامل ہو جائیں جو بیرون ملک تیار ہوئی تھی سائفر کے ذریعے سے. اور پھر ایسا بھی کہیں نہیں ہوتا کہ برسر عام لوگوں کے ضمیر خریدے جائیں، جس طرح سندھ ہاؤس میں ہوا، جس طرح لاہور کے آباری ہوٹل میں ہوا. اور اس کے بعد ان لوگوں کا جو یہ جمہوریت کے بڑے خادم ہوں گے اس لیے ان کو اقتدار میں لا جائے. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ اپوزیشن کو بلا کے یہ پوچھا جائے کہ تمہیں اگر ملک دے دیا جائے تو تم کیا کرو گے. آج جو ہو رہا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ پہلا اس کا حصہ تھا. میں آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے، اور پاکستان میں معیشت ڈوب رہی ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، لوگوں کی روٹی کھانا بہت مشکل ہو گیا ہے. دوسرا اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ آج عمران خان کا میسج ہے، یہ آپ کے نام ہے، قوم کے نام ہے اور سب کے نام ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے. اس حملے کے جو ملزم ہیں وہ ایک پکڑا جاتا ہے موقع پہ، اور اس کو فوراً عمران خان کے بیان سے پہلے اور ایف آئی آر سے پہلے اس کو کور اپ دینے کے لیے اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش ہوتی ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ تفتیش نہ کی جائے، اور دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ اگر ہو تو اس کی تفتیش نہیں ہوگی. پھر یہاں دوسرا پہلو اس کا تھا. تیسرا پہلو تھا کہ دنیا میں یہ بھی کہیں نہیں ہوتا کہ جس کی زندگی کو خطرہ ہے اس کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے. جو کچہری ہے اسلام آباد کی، وہ ڈیتھ ٹریپ ہے. بالکل 2 دفعہ ثابت ہو چکا ہے. وہاں 2 دفعہ بڑے خونی حملے ہوئے جن میں جج شہید ہوئے، جن میں وکیل شہید ہوئے. ایک ینگ لڑکی وکیل شہید ہوئی جس میں آنے والے جو تھے سائلین وہ شہید ہوئے، اور عدالتی عملہ جو تھا وہ بھی شہید ہوا. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ اس بات پہ اصرار کیا جائے کہ اگرچہ اسلام آباد میں ایک ای کورٹ تو موجود ہے، لیکن ہم اس عمران خان کو وہاں کسی اور جگہ سے جو ای کورٹ میں باقیوں کو کیمرے کے اوپر یا زوم جس کو کہا جاتا ہے اس کے اوپر باقیوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن عمران خان کو یہ سہولت نہیں ملے گی. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جائے اور وہاں یہ بات سامنے لائی جائے کہ جی سیکورٹی نہیں ہے، تو اس کے باوجود یہ اصرار کیا جائے کہ اس کو اندر لے کے جانا ہے، اور جب وہ اندر پہنچے تو نکلتے وقت سیکورٹی عدالت حکم دے کہ پولیس پروٹیکٹ کرے اور پولیس وہاں سے بھاگ جائے. آج میں آپ کو سب سے تہلکہ خیز بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2 پرچے ہوئے ہیں. 2 جو پرچے ہوئے ہیں ان دونوں پرچوں میں پوری لیڈرشپ عمران خان سمیت شامل ہے. اور میں نے آج ایک ویڈیو بنوائی ہے، اور وہ ویڈیو اے آر وائی کے کیمرہ مین بھی ساتھ تھے، وہ بھی بنا رہے تھے. میں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھ لیں. الزام یہ ہے کہ کیمرے
جو تھے وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج کے وہ توڑے گئے، وہ سارے لگے ہوئے ہیں۔ الزام یہ ہے کہ گیٹ توڑا گیا، گیٹ اندر باہر سے دونوں جگہ فوٹیج بنی ہے، جا کے کوئی دیکھ لے، وہ اپنی جگہ سلامت ہے۔ ٹوٹل جھوٹ کے اوپر جو لوگ کچہری میں یعنی پنڈی میں تھے ان کے اوپر بھی پرچے ہوئے ہیں، جو لوگ 3 کلومیٹر باہر تھے اس جگہ سے ان کے اوپر بھی پرچے ہوئے ہیں، جو ہائی کورٹ میں نہیں گئے ان کے اوپر بھی پرچے ہوئے ہیں، اور جو لوگ جو جوڈیشل کمپلیکس تھا اس کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکے ان سب پہ بھی پرچے ہوئے ہیں۔ لیکن کل ساری سیکیورٹی وہاں سے بھگا دی گئی۔ میں یہ پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لیں کہ اندر سے دروازہ کھولا گیا تھا جس کی وجہ سے لوگ باہر گئے، اور دروازہ اسی طرح سے آج بھی قائم ہے، وہ نہیں گرا۔ اور وہ آئے کہ گیٹ توڑنا اور شیشے توڑنا اور کھڑکیاں، ایک شیشہ نہیں ٹوٹا، ایک کھڑکی نہیں ٹوٹی، ایک پتھر نہیں تھا۔ جی کلاشن کوف والے پکڑے گئے، بندوقیں تھیں لوگوں کے پاس پسٹل تھے، ٹوٹل جھوٹ۔ لیکن ایک جو روشن پہلو تھا میں نے جس کا کہا وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، میں واحد آدمی تھا جو پہلے دن سے اصرار کرتا رہا ہوں کہ 90 دن کا مطلب 90 دن ہے، فیصلہ دے دیا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا۔ 90 دن کا جو الیکشن کا حکم ہے وہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان میں بے شمار دفعہ آئین توڑا گیا، اس کو سبوٹاج کیا گیا، اس کو بالائے طاق پہ رکھا گیا، لیکن الیکشن ضیاء الحق صاحب نے کہا میں 90 دن میں کراؤں گا، انہوں نے نہیں کرایا، کوئی بات نہیں۔ مشرف نے وعدہ کیا الیکشن کرانے کا، نہیں کرایا، کوئی بات نہیں۔ ایوب خان آگے 10.5 سال الیکشن نہیں ہوا، کوئی بات نہیں۔ اس سے پہلے جو آئین ساز اسمبلی تھی 1954 میں وہ توڑ دی گئی، اور غلام محمد آ گیا، کوئی بات نہیں۔ اس کے غلام محمد کے بعد پھر ایک اور مارشل لا لگا تھا، جنرل سکندر مرزا، وہ آ گیا، پھر بھی کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کی توجیہ جو کی جا رہی ہے وہ میں 4 لائنوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے بڑی سیدھی بات یہ کی ہے کہ جو پنجاب ہے اس کے لیے، جو صوبہ پنجاب کے لیے صدر نے جو حکم جاری کیا، میں نے کہا تھا صدر کے اختیارات ہیں، وہ بھی نکال کے دیکھ لیجیے گا میرا ولاگ، تو انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک آرڈر تھا، اس کے مطابق الیکشن کیے جائیں، اور جو کے پی کا گورنر، میں نے کہا تھا دونوں گورنر آئین کے آرٹیکل 6 کے ملزم ہیں، یہ بڑی شدید قسم کی انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے۔ اس کو حکم دیا گیا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھو اور فوری طور پہ الیکشن کی ڈیٹ وہ اناؤنس کی جائے۔ اب یہ جو آرڈر ہوا ہے اس کی گورنمنٹ کے حلقوں نے اس کو 3 طرح سے لیا ہے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اگنور کر دیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ آن ریکارڈ لوگوں نے بات کی ہے اور منسٹرز کرنے والے ہیں۔ دوسرے جو حلقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینا۔ تیسرے جو اس کی توجیہ کی جا رہی ہے وہ جو ٹیلی ویژنز کے اوپر کی جا رہی ہے، وہ ان کے منسٹرز یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو یہ بینچ ہے یہ اقلیتی بینچ تھا، اس لیے اس کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے، یا اس کا فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پورا 4 آپ لائنوں میں اس کو دیکھ لیجیے گا۔ پہلی لائن اس کی یہ ہے کہ جو بینچ تھا وہ 5 ججوں پہ انیشلی مشتمل تھا۔ اس بینچ کو یہ مطالبہ کیا گیا کہ بڑا بینچ بنایا جائے۔ پہلے مطالبہ یہ کیا گیا کہ پوری عدالت بٹھا دی جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ پوری عدالت نہیں بٹھائی جا سکتی، اس لیے کہ ایک پولیٹیکل کیس ہے، عدالت بند کر کے باقی سارے پاکستان کے مقدمے وہ ان کو پس پش نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس لیے 9 ججز کو شامل کر دیا گیا۔ جو 9 ججز جب بیٹھے تو ان کے اوپر مفرور کی بیٹی اور جو امپورٹڈ ہے اس کی بھتیجی نے نام لے کے 2 ججز کے، اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے، کہا کہ یہ آپ بینچ سے نکل جائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے ریکیوز کر لیا، یعنی نکال لیا انہوں نے اپنے آپ کو بینچ۔ اب 9 ججز کا ان کے مطالبے پہ جو بینچ بنا تھا اس میں سے 2 نکل گئے، اپنی مرضی سے ریکیوز کر لیا انہوں نے۔ 2 جو ساتھی ججز تھے انہوں نے اپنی وجوہات سے ریکیوز کر لیا۔ 4 جب نکل گئے تو بینچ ٹوٹ گیا۔ پھر عدالت کا آرڈر ہے، یہ جو لوگ جو بحث کر رہے ہیں نا ان کے منہ کے اوپر یہ تمانچہ ہوں گے فیکٹس جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے کہ سچ تمانچہ ہوتا ہے، جھوٹ تمانچہ نہیں ہوتا۔ جھوٹ جو ہے وہ فتنہ ہوتا ہے، جھوٹ جو ہے وہ گندگی ہوتی ہے جس کو پھیلانے والے وہ ان کے لیے بڑے سخت احکامات ہیں، اور جھوٹ پھیلانے والے جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو میں اس وقت، میں نے پہلا آپ کو بتایا کہ ان کے مطالبے پہ کہ پوری عدالت بیٹھے، جب نہیں مانا گیا جائز طور پہ، اور 9 ججز بیٹھے، 2 کے اوپر اعتراض ہوا، 2 اٹھ گئے، 2 دوسرے اپنی وجوہات دے کے وہ جج اٹھ گئے سپریم کورٹ کے۔ اب 5 ججز جو بیٹھ گئے، جب بینچ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ریکانسٹیٹیوٹ ہوا ہے۔ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا ہے 5 ججز کے اوپر۔ 5 میں سے ایک جو فاضل جج ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں بیٹھ کے اندر اپنا فیصلہ دوں گا، وہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں۔
وہ بیٹھے اور ایک اور مندوخیل صاحب ہیں، وہ ایک طرف گئے، دو ایک طرف گئے، تین نے فیصلہ دیا ہے۔ جو فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمیشہ طاق نمبر میں، آڈ نمبرز میں بٹھائے جاتے ہیں، تاکہ 4 یا 6 نہیں بٹھائے جاتے، تاکہ فیصلہ میجورٹی دے سکے۔ میجورٹی نے فیصلہ دے دیا، اور ان کے دو کے اختلافی نوٹ، اس کو کہتے ہیں مائنورٹی ویو، وہ ججمنٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ ججمنٹ نہیں ہے، اس سے بڑا صدی کا کوئی دوسرا جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ ابھی مجھ سے جو کے پی کے ہمارے لیڈرشپ ہے، اس نے سابق گورنر نے بھی رابطہ کیا، سینئر منسٹر عاطف خان، اس نے بھی رابطہ کیا، اور لوگوں نے بھی رابطہ کیا، اور جو الیکشن ہے وہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تحریک انصاف آ رہی ہے، عمران خان آ رہا ہے، لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، عمران خان نے ابھی کہا ہے کہ ایک اور سازش تیار ہوئی ہے ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی، اس لیے ان کو بار بار ایکسپوز کیا جا رہا ہے تاکہ وہ سامنے کھڑے کر کے ان کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اور آخری بات، کل پتہ کر لیں اسلام آباد کی جوڈیشل کمپلیکس سے سیکیورٹی ہٹا لی گئی۔ کس نے ہٹائی؟ جو لوگ عدالت کے اندر بیٹھ کے اے ٹی سی کے جج کی عدالت کو گارڈ کرنے والے تھے، وہ وہاں سے کس نے ہٹائے؟ یہ وہ سازش ہے جس کی کچھ کڑیاں میں نے آپ کے سامنے اشارتاً رکھی ہیں۔ کل پھر بات کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔